السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کا سوال ہے شیخ سے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے اور اسی طرح تیمم کب کرنا چاہیے، اس بارے میں بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تیمم امت مسلمہ کے لیے یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا، اور یہ تیمم ہے کہ بندہ اگر پانی نہ ملے یا پانی ہے اس کو نکالنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے کنویں کے پاس کھڑا ہے لیکن پانی نکال نہیں سکتا، یا پانی اوپر ہاؤس میں ہے اور بلاک ہو گیا ہے، نیچے پانی آ نہیں رہا ہے، یا پانی ہے آپ کی اور پانی کے بیچ میں کوئی خطرہ لاحق ہے، جیسے مان لیجئے یہاں میں رہتا ہوں اور تھوڑی دور پر پانی ہے لیکن کرفیو لگا ہوا ہے، یا باہر کچھ خطرہ ہے کسی طرح کا، یا پھر بندہ بیمار ہے، بیمار ایسا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی کا استعمال نہ کرے، یا پھر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا بیمار ابھی ہے نہیں، بیماری کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، ان تمام صورتوں میں یا پانی ہے لیکن اتنی کم مقدار میں ہے کہ وہ آپ کے کھانے پکانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اگر آپ اس میں دن میں 2 وضو کر لیں گے تو کھانے پکانے کے لیے نہیں رہے گا، دشواری ہوگی۔ تو ان تمام صورتوں میں اسلام نے ایک وضو کا نعم البدل عطا کیا ہے، اور وہ نعم البدل دنیا میں کہیں پر بھی آپ جائیں وہ آپ کو موجود ملے گا، اس کو کہتے ہیں تیمم۔ تیمم یعنی مٹی پر صاف ہونا چاہیے اور اس مٹی پر کچھ گرد و غبار ہونا چاہیے، یہ 2 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ اس پر اپنا ہاتھ مارے، ہاتھ مار کر پھونکے ہلکا سا، پھر اپنے چہرے پر اس کو پھیر دے ہاتھ، اور اپنی کلائی تک اس کو یہ کر دے، اس کا وضو تیمم ہو گیا۔ یہ کتنے بار مارنا چاہیے شیخ؟ ایک ہی مرتبہ، ایک ہی مرتبہ، بعض روایتوں میں 2 بھی ہے، لیکن صراحت کے ساتھ صریح اور صحیح احادیث میں جو چیز افضل اور راجح ہے وہ ایک ہی بار ہاتھ مارنا ہے، اس کو پھونک کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے اور اپنے ہتھیلی تک اس کو پھیر لینا ہے، اس طرح سے تیمم ہو گیا۔ بعض لوگ آج کل کی سردی میں بھی پوچھتے ہیں کہ تیمم کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجرد وہ وضو کہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ڈر جائے، نہیں، اگر بیماری کا خطرہ لاحق ہو یا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ لاحق ہو تو نو ڈاؤٹ بندہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن ایسی معمولی سردی بڑھ جائے تو اس پہ تیمم نہیں۔ اور خاص کر سردیوں کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے، یہ کہا گیا کہ جب تمہیں وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا وضو کرنا تمہارے اوپر بھاری ہو تو اس وقت میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ بعض لوگ تیمم اینٹ پر یا پھر اپنے چھت پر جا کر جو گرد و غبار ہوتی ہے وہاں پر بھی کرتے ہیں، اس طرح کیا جائے؟ مٹی یا مٹی کے جنس سے متعلق جو چیزیں ہیں، ایون دیوار پر بھی آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر گرد و غبار ہو، جس پر بھی آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں اس پہ گرد و غبار ہونا چاہیے، تو اس صورت میں وہ تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مٹی پر بندہ ہاتھ مارے، پاک مٹی ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہاں تک پھیرتے ہیں ہاتھ، وہ بھی بعض لوگ اس کو ہاتھ کو کوہنی تک لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ہم یہاں پر پوری اختلافی مسائل کی پوری صراحت اس مختصر ویڈیو میں نہیں ہو سکتی، راجح قول اور صحیح اور صریح احادیث کی بنیاد پر جو بات ہوتی ہے وہ ہم یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے جس کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ یبارک فیکم۔ شکراً شیخ، آپ نے سنا کہ تیمم کو آپ ایک مرتبہ مارنا ہے چہرے پر اور یہ کلائیوں تک آپ کو پھیر لینا ہے، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔